خدا باپ بیٹے اور خدا رو پاک کے نام سے آمین۔ آج کا پیغام۔ رومیو کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 12 باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت۔ پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خداوند کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ رومیو کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 12 باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت۔ آج کا پیغام۔ میں یونائٹڈ چرچ آف کرائسٹ اپوسٹولک ورلڈ وائڈ، جوشوا بائبل نیٹ ورک JBN اور اس کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو نئے سال کی ڈھیروں خوشیاں، مبارکباد اور آنے والی تمام برکتیں اور مقدس اور شفقت اور رحم بھری باتوں میں شامل کرتا ہوں۔ آنے والا نیا سال آپ سب کے لیے بہت بہت مبارک ہو۔ عزیز و خدا کے لوگوں، آج کا پیغام، یہ منتھلی پیغام ہم ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو آپ تک پہنچاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم روٹین وائز جیسے جیسے خدا کی مرضی پوری ہوتی ہے، اور ہم آپ کے ساتھ 5 منٹ کے لیے خدا کے پاک کلام کو لے کر حاصل ہوتے ہیں۔ 2020 اپنی پوری تگ و دو کے ساتھ اور انتہائی کووڈ-19 کے ساتھ، جس میں بہت سارے لوگوں کی جانیں جو تھی وہ ضائع ہو گئیں اور بہت سے لوگ بیمار رہے، کاروبار اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو تھیں انہوں نے انسان کو کلیپ کر کے رکھ دیا۔ اور سب سے بڑی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ ہم لوگ کھنچے رہے بے روزگاری کی وجہ سے۔ عزیز و خدا کے لوگوں، میں اس پاک کلام کے وسیلے سے آج آپ سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ پاکستان اور پاکستان کے باہر جو ہمارے بھائی بہن جنہوں نے ہمیں سبسکرائب کیا ہوا ہے اور ہمارے پیغام کو جو ہے وہ سننے کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہتے ہیں اور وقتاً فوقتاً میں فیڈ بیک کرتے رہتے ہیں، میں ان سب کا شکر گزار ہوں، اور ان سب کو نیو ایئر کی بہت بہت خوشیاں مبارک ہوں۔ عزیز و خدا کے لوگوں، کیا ہم آج سے پہلے کبھی یہ جانتے تھے یا ہمارا ایسا ذہن تھا کہ ہم کسی نظم و ضبط کے ساتھ چلیں اور اپنی جو گزشتہ زندگی ہے اس پر سوچیں، یا مستقبل کے لیے ہم اس طرح سے اپنے ذہن کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں، جس طرح سے پولس رسول فرماتے ہیں کہ تم عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت کو بدلتے جاؤ۔ عزیز و خدا کے لوگوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارا ذہن ایک کمپیوٹر کی طرح ہے جس میں ہم بہت ساری اچھی چیزیں اور بری چیزیں یاد کی صورت میں اپنے اندر سمیٹتے رہتے ہیں۔ عزیز و خدا کے لوگوں، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نئی تربیت ہے، خدا نے ہمیں اپنے پاک روح کے وسیلے سے بھر دیا، اور ہمیں پاک روح کے وسیلے سے برکت دی کہ ہم دوسرے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، اور خاص کر ان لوگوں کے لیے جو خداوند کے پاک کلام کو سننا چاہتے ہیں، جو خدا کے پاک کلام کو سیکھنا چاہتے ہیں، اور خدا نے ہمیں استعمال کیا کہ ہم ان کے لیے جو ہے وہ مددگار ثابت ہو سکے۔ عزیز و خدا کے لوگوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ذہن میں جتنے بھی مثبت خیالات آتے ہیں یا منفی خیالات آتے ہیں، یا ارادے یا سوچ یا کسی بھی طرح کی ہماری جو خواہش ہمارے دل میں جنم لیتی ہے یا ذہن میں جنم لیتی ہے، خواہ وہ مثبت ہو یا وہ منفی سوچ ہو، کیا ہم ہماری زندگی
اس سے بابرکت ہوتی ہے۔ اگر ہماری سوچ مثبت ہوگی تو اس سے ضرور ہمارا ذہن، ہماری زندگی بابرکت ہوگی۔ لیکن اگر کہیں ہم منفی سوچ سوچتے ہیں تو یاد رکھیے یہ سوچ ہمارے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے، ہماری آل اولاد کے لیے کبھی بھی بابرکت نہیں رہے گی۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اگر آپ زندگی میں اپنی قدر و قیمت بڑھانا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو مثبت نظر سے دیکھیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو محبت سے دیکھیں، آپ کو شفقت سے دیکھیں اور آپ کو مدد کی نظر سے دیکھیں، تو اس بات کو بڑے دھیان سے سیکھ لیں اور سمجھ لیں کہ اپنی عقل کو نیا کر لیں۔ اس نئے سال کے پیغام پر آپ اپنی عقل کو نیا کر لیں، اپنی سوچ کو نیا کر لیں، اپنی جو منفی اور نیگیٹو جو آپ کی تھنکنگ ہے، آپ خدا را اس کو چھوڑ دیں۔ آپ اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، آپ اس بات کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار کریں کہ آپ اپنی ہر طرح کی وہ بری سوچ جو دوسروں کی راستے میں ترقی کی رکاوٹ بن رہی ہے، اس کو ختم کریں۔ یہ سوچ آپ کی زندگی کو، آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے بچوں کی زندگی کو بھی برباد کر دے گی، آپ کے مستقبل کو تباہ کر دے گی۔ ہمیشہ اپنی سوچ کو مثبت رکھیں۔ عقل، خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ کیا گزرے سالوں میں ہم نے اپنی عقل جو نہیں ہو گئی تھی اس سے اپنی صورت کو بدلا؟ ہماری ذہنت کو، ہماری شخصیت کو، ہماری جو روحانی طاقت اور قوت تھی، کیا ہم نے اسے مثبت جگہ پر استعمال کیا ہے یا ہم نے اس کا نیگیٹو استعمال کیا ہے؟ عزیز و خدا کے لوگوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی قدر و قیمت بڑھانا چاہتے ہیں، اپنی شخصیت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنی کامیابی کو تقسیم کرنے اور اپنی حالت کو بہتر بنانے کا بہترین اصول جو ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ مثبت سوچ ہے۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ آج آپ کی شخصیت جیسی بھی ہے وہ آپ کی سوچ کا عکس ہے، اور ایک مسیحی ہونے کی حیثیت سے آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنی عقلی تنظیم کو بہتر بنائیں، اور اگر آج سے پہلے نہیں کیا تو آج سے اس کا آغاز کریں۔ اس نئے سال پر اپنی عقل کو نظم و ضبط سکھائیں، اپنی زندگی میں نظم و ضبط لے کر آئیں، اپنی زندگی میں دعا کا ایک وقت مقرر کریں، صبح میں، دوپہر میں، شام میں۔ داؤد جو ہے وہ زبور میں فرماتے ہیں کہ صبح، شام اور دوپہروں میں خدا کا شکر کرتا ہوں، صبح شام دوپہر ویلے میں فریاد گزارا۔ اپنی زندگی میں ایک تنظیم لے کر آئیں، اپنی زندگی میں ایک ترتیب لے کر آئیں، اپنی دعائیا ترتیب کو ٹھیک کریں، اپنی گھریلو ترتیب کو ٹھیک کریں، بچوں کے ساتھ اپنی ترتیب کو ٹھیک کریں، اپنے خاندان کے ساتھ اپنی ترتیب کو ٹھیک کریں، اور اگر کہیں گزرے وقت میں آپ سے کوئی ایسی کوتاہی یا غلطی ہوئی ہے تو سب سے پہلے خدا سے اس کی معافی مانگیں، اور پھر ان لوگوں سے جن کے ساتھ آپ وابستہ ہیں اپنے گناہ کی، اپنی غلطی کی، اپنی گستاخی کی، اپنی کوتاہی کی، اپنی بے دینی کی، اپنی جہالت کی جو آپ نے جان بوجھ کر کی یا آپ سے انجانے میں ہو گئی۔ عزیز و خدا کے لوگوں، خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ جادوگر، بدکار اور حرام کار اور کتے خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ اگر آپ جادوگر ہیں، اگر آپ بدکار ہیں، اگر آپ ایسی شخصیت رکھتے ہیں جو دوسروں کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، تو یاد رکھیے ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں ایسی کوئی بات ہے یا تھی تو اس کو ختم کر دیں۔ اس نئے سال میں اپنے آپ کو بدلیں۔ دیکھو، چند دن پہلے جب ہم نے کلام سنا تو اس میں یہ آیت یسایہ نبی کی کتاب کے مطابق 7 باب اور اس کی 14 آیت، دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور اس کے بیٹا ہوگا، اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خدا آپ کے ذہن، آپ کی سوچ،
آپ کے عقل کے مطابق چلتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اگر ہم ایسا چاہتے ہیں، میں خاص کر خدا کے خادمین سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں خاص کر ان لوگوں سے جو مبشرین ہیں یا مبشر ہیں یا وہ لوگ جو خدمت میں ہیں، میں ان سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، میں خاص کر ان لوگوں سے بھی مخاطب ہوں جو اپنے گھروں میں اپنے رویے، اپنی تبدیلی کو اپنے خاندانوں میں نہیں بدلتے، میں ان سے بھی آج مخاطب ہوں، جو ٹیچر استاد ہیں، جو روحانی استاد ہیں، جو جسمانی استاد ہیں، خواہ وہ کسی اسکول میں ہے، خواہ وہ کسی کالج میں ہے، یا وہ کسی بھی جگہ پر ہے، یا کہیں وہ کسی دکان پر ہیں اور کسی کو کوئی پریکٹیکل ورک سکھاتے ہیں۔ کیا ہم نے اپنی زندگی پر کبھی غور کیا؟ یہ نیا سال جس میں ہم، یہ جو پچھلا سال گزرا ہے، یہ ایک موت کا سال تھا، اور اس موت میں بہت سارے لوگ جو تھے وہ کووڈ-19 میں مبتلا ہوئے اور اس دنیا کو چھوڑ گئے، اور کچھ بیمار ہیں اور کچھ ابھی بھی بیمار ہیں۔ ہم اس موت کے سال میں سے گزر کر نئے سال کی طرف آ رہے ہیں۔ چند گھنٹوں کے بعد یہ 2020 ختم ہو جائے گا اور نیا سال اس کا آغاز ہوگا۔ کچھ لوگ اس کو خوشی سے، کچھ لوگ اس کو دکھ سے، کچھ لوگ اس یاد کے ساتھ کہ ہمارے پیارے ہمارے ساتھ نہیں رہے ہیں، اور کچھ لوگ اس خاص کر کمی سے اس نئے سال میں داخل ہوں گے۔ عزیز و خدا کے لوگوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہماری آج کی آیت ہمیں بتاتی ہے، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ ہمیں خدا کی مرضی کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کی مرضی کو پہچاننے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کی مرضی کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اسے نہیں سیکھتے تو میں آپ کو صاف بتا دوں، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مجھے یہ بات دکھ سے کہنا چاہ رہا ہوں اور میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن چونکہ یہ خدا کا مذبح ہے جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر ہم اپنی زندگی کو نہیں بدلتے ہیں، اگر ہم اپنی سوچ کو نہیں بدلتے ہیں، تو ہم گزرے سالوں کی طرح اس رات کو بھی ختم کریں گے، اور نیا جو دن ہوگا وہ بھی ہم ایسے ہی گزار دیں گے، پھر نیا سال بھی ایسے ہی گزر جائے گا، لیکن ہماری ترتیب نہیں ہوگی۔ عزیز و خدا کے لوگوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں خدا کے فضل اور خدا کی محبت اور رحم اور ترس کا پھل نظر آئے، تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ خدا ہم سے یہی توقع کرتا ہے، خدا صبر کرتا ہے، صبح کے وقت میں، دوپہر میں، شام میں، رات میں، وقتاً فوقتاً وہ صبر کرتا ہے کہ شاید میرے لوگ، میری چراگاہ کی جو بھیڑیں ہیں، وہ میری طرف لوٹ آئے کسی بھی وقت میں۔ آج شام کا پیغام، یہ ہمارا منتھلی میسج بھی ہے، آج کا پیغام بھی ہے، اور نئے سال کا پیغام بھی ہے۔ عزیز و خدا کے لوگوں، نئے سال میں اپنی عقل کو نئی ہو جانے کے لیے خدا کے حضور سرنڈر کریں، اور اگر آپ کی عقل نئی ہو چکی ہے، آپ خدا کے پاک کلام سے اپنے آپ کو جو ہے بابرکت بنا چکے ہیں، تو پھر اپنی بری اور پرانی عادتیں جو ہیں ان کو ختم کر دیں۔ عزیز و خدا کے لوگوں، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، خدا نے آپ کو عقل اور شعور اور فہم اور دانائی بخش دی ہے۔ یقین جانیے کہ آپ خدا کی مرضی اور اس کے مقصد کو اپنی زندگی سے ظاہر کر سکتے ہیں، اور آپ کریں۔ آپ کی شخصیت، آپ کا رہن سہن، آپ کا کردار، آپ کا بول چال، غرض، آپ کی زندگی، آپ کی ذہنی صلاحیتوں کا بعض عکس ہے۔ ہمارا عکس کیسا ہے؟ ہماری زندگی کیسی ہے؟ ہماری سوچ کیسی ہے؟ ہم خود جانتے ہیں، لیکن ہم اس کو بدل سکتے ہیں خدا کے پاک روح کی مرضی سے۔ آج آپ کو کس طرح کی تبدیلی کی ضرورت ہے، آپ کو اپنی زندگی سے کیا کچھ نکالنے اور کیا شامل کرنے کی ضرورت ہے، ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو اس وقت مل جائیں گے
جب آپ کلام مقدس سے تربیت پا کر اپنی عقل کو نیا بنائیں گے۔ آپ کی زندگی کیسی ہے آپ خود جانتے ہیں۔ خدا کے روح کی تحریک سے اپنی سوچ کو خداوند کے خیالات کے مطابق ڈھال لیں۔ ہمیں خدا کے پاک کلام میں ہم دیکھتے ہیں، امثال کی کتاب اس کا 23 باب اور 7 آیت، اس میں لکھا ہے کہ آدمی ویسا ہی ہے جیسے اس کے دل کے اندیشے ہیں۔ عزیز و خدا کے لوگوں، آپ کی شخصیت اور آپ کا کردار، آپ کی سوچ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں۔ اپنی عقل کو نیا بنائیں تاکہ آپ پرفضل نظر آئیں۔ یہ نیا سال آپ سب کے لیے بابرکت رہے۔ یونائٹڈ چرچ آف کرائسٹ اپوسٹولک ورلڈ وائڈ، جوشوا بائبل نیٹ ورک، JBN کی طرف سے اور میری خود کی طرف سے آپ سب کو نئے سال کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ آئیے میں آپ کے لیے دعا کروں۔ اے خدا باپ، بیٹے اور خدا رو پاک، میں تیرا شکر، تیری تمجید اور تیرا ستائش کرتا ہوں۔ اے خدا پاک، تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں اپنی عقل کو نیا بنا سکوں۔ میں ہر روز تیرے کلام مقدس کی روشنی میں اپنی عقل کو نیا بناتا جاؤں تاکہ اپنی عقل کو بدل کر اے خدا پاک تیری کامل اور نیک اور پسندیدہ مرضی کو پورا کر سکوں۔ اے خدا پاک میں آج ان سب سننے والوں کے لیے، اے خداوند دیکھنے والوں کے لیے اور اے خداوند سیکھنے والوں کے لیے، اے خداوند تیرے آگے منت کرتا ہوں۔ ان کے خداوند عقل کو نیا بنا، انہیں پاک روح کی قدرت سے بھر دے، اور آنے والا اے خداوند پاک خدا نیا سال ان سب کے لیے بابرکت رہے۔ اے خداوند پاک خدا، جتنے بھی تیرے پاک کلام کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں، خداوند تیرے نام کو جلال دے، توفیق دے کہ جن تک ابھی تک کوئی نہیں پہنچ سکا، ہم اس پاک کلام کے وسیلے سے اس ویڈیو اور اے خداوند پاک خدا آج کے پیغام کے وسیلے سے ان تک پہنچ سکے تاکہ وہ اپنی زندگیوں کو بدلیں۔ ہماری اس دعا کو سن، قبول فرما اور بخش دے، مسیح یسوع کے وسیلے سے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور خدا روح پاک کے نام سے، آمین۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔